قدر و کوثر و طه ذکر نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں فہد شمائلہ جامعہ تعلیم القرآن سے. میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آئی ہوں کہ ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں، یعنی کہ ایام فاطمیہ منانا کیوں ضروری ہے. بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. تو سامعین گرامی، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم ماہ محرم میں امام حسین کے مقصد کو یاد کرنے کے لیے ہم بہت سے مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. ہم بہت سی محفلیں سجاتے ہیں کہ جس میں ہم امام حسین کے مقصد کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، کیا ہماری زندگی میں بدلاؤ کے لیے کیا وہ کافی نہیں ہے ماہ محرم؟ کیا ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کو بھی منائیں؟ تو اس سے ہماری زندگی میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے، یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اسے منائیں؟ تو میں بتاتی چلوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کو منائیں ان دنوں میں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا دنیا سے رحلت فرما گئی ہے. ان دنوں کو منائیں جس طرح سے ماہ محرم کو مناتے ہیں. کیوں منائیں؟ تاکہ ہم ثبوت دے سکیں، ہم اس بات کو ثابت کر سکیں کہ کس طرح سے ہم بی بی فاطمہ الزہرا سے محبت رکھتے ہیں، کس طرح سے ہم رسول کے جانے کے بعد رسول کے لخت جگر، رسول کی بیٹی سے ہم محبت کرتے ہیں. اس محبت کا ہم اظہار کر سکیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم ایام فاطمیہ کو اس لیے مناتے ہیں تاکہ اس بات کو بھی واضح کر سکیں کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو بیان کر سکیں کہ کس طرح سے رسول خدا کے گزر جانے کے بعد بھی فاطمہ الزہرا نے مشکلات برداشت کیے ہیں. صرف مشکلات ہی برداشت نہیں کیے، اگر کیے ہیں تو وہ کیوں کیے ہیں، ان وجوہات کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اصل مقصد ایام فاطمیہ کا منانے کا یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو جان سکیں کہ جس کے خاطر بی بی فاطمہ الزہرا نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اپنے حسین جیسے بیٹے کو وہاں شہید کروا دیا، محسن جیسے بیٹے کو اپنے وطن میں شہید کروا دیا. کیوں؟ کس لیے؟ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے صرف بی بی کے مصائب کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بی بی کے اصل مقصد کو جاننا ضروری ہے. اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس مقصد کو زندہ کرنے کے لیے ہم ایام فاطمیہ کو مناتے ہیں. لہٰذا اس ایام کو ہم ان ایام کو اسی لیے مناتے ہیں تاکہ وہ مقصد زندہ رہ سکے. بی بی فاطمہ کا جو مقصد ہے اسے زندہ کر سکے. کیا مقصد تھا؟ بی بی فاطمہ الزہرا دربار میں کیوں گئی؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے خطبے کیوں دیے؟ بی بی فاطمہ کس کے دربار میں گئی؟ وہ درباری کون تھے؟ اپنے بابا کے درباری تھے، یعنی بابا کے صحابیوں کا دربار تھا. وہ دربار کی جدھر بابا بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے وہاں پر بابا کے صحابی موجود تھے. اس دربار میں بی بی کیوں گئی؟ صرف اپنا حق فدق لینے گئی؟ نہیں، صرف وہاں پر مقصد فدق کو لینے نہیں گئی بی بی. اصل مقصد بھی وہاں پر فدق کو نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی جو امامت ہے، جانشینی ہے، کہ جس پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کہ جس کی خلافت لوگوں نے چھین لی ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ بی بی لوگوں کو اس بات سے واقف کرائے کہ بی بی فاطمہ الزہرا دربار کیوں گئی ہے. فقط فدق کے لیے نہیں گئی بلکہ امیر المؤمنین کے حق کے لیے گئی. تو کیا امیر المؤمنین خود نہیں جا سکتے تھے؟ حکم رسول کے مطابق امیر المؤمنین خاموش تھے کہ جس کی تعمیل کے لیے، کہ جس کی تکمیل کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا نکلی. بی بی فاطمہ الزہرا صرف اپنے شوہر کے خاطر گھر سے نہیں نکلی بلکہ نصرت امام کے لیے نکلی. بی بی جانتی تھی وہ صرف ان کے شوہر نہیں ہے بلکہ وقت کے امام ہے کہ جن کی نصرت بی بی فاطمہ نے کرنی ہے. تو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اس سے یہ بات ہمارے دلوں میں، اس بات کو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں اس بات کو ہم نے اس جذبے کو پیدا کرنا ہے. بی بی کے اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کس طرح بی بی نے قربانی دی ہے. کیوں دی؟ وقت کے امام کے خاطر بی بی دربار میں گئی. اب اس سے ہم نے کیا بات لینی ہے، اس سے ہم نے کیا اہم نقطہ لینا ہے؟ وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمارے امام بھی ہیں کہ جو غیب میں موجود ہے، ہمارے اوپر بھی فرائض ہے کہ ہم ان کی نصرت کریں. اس وقت جب بی بی فاطمہ نکلی تھی کسی نے ان کی نصرت نہیں کی، لیکن آج ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے نکل سکتے ہیں. آج ہم اپنے امام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اقدامات، کچھ کام انجام دے سکتے ہیں. کس لیے؟ کس طرح سے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کے مقصد کو جان کر، ان کے مقصد پر عمل کر کر ہم
کچھ چیزیں اپنے امام کی خاطر کر سکتے ہیں. صرف ایام فاطمیہ منانے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا جو مقصد ہے اس مقصد کو کامیاب کرے، اس مقصد کو آگے